مولانا کا مطالبہ کیا؟ نون لیگ کا جواب کیا؟ فواد کی پیش گوئی، بلاول کی وارننگ، طالبان کا پیغام، قندھار میں جوڑ، آگ کیسے لگی اور BMW چوری۔ پی ڈی ایم جلسے کے بعد فضل الرحمان پھر بیمار ہو جائیں گے۔ شہباز شریف جلسے کے بجائے پہلے فیصلہ کریں نون لیگ میں لیڈر کون ہے۔ نون لیگ میں آدھے مریم اور آدھے شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شادیوں میں جائیں یا سیاست کریں، وہ واپس آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں یا ہمارے پیسے واپس کریں اور لندن میں جو مرضی کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے اپوزیشن پروار کہا وفاق نے 1900 ارب روپے سندھ کو دیے، لیکن پیسہ نہ کراچی میں لگا نہ ہی اندرون سندھ میں۔ سندھ میں سب کا ایک مشن پر ہے کہ وفاق کا پیسہ کیسے باہر بھیجا جائے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوگی اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی۔ اس کے بعد پھر فضل الرحمان صاحب کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ جلسے کرنے کے بجائے پہلے نون لیگ کے اندر فیصلہ کریں کہ لیڈر کون۔ آدھے لوگ مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آدھے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں یا انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ آپ پاکستان میں واپس آئیں، پاکستان کی عدالتوں کو فیس کریں، ہمارے پیسے ہمیں دیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، چاہے جو مرضی آپ وہاں پہ شادیاں کرائیں یا کریں یا وہاں پہ اپارٹمنٹس لیں یا جو مرضی کریں، کیونکہ جو سندھ حکومت نے 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں، کراچی والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پیسہ اندرون سندھ میں خرچ ہوا ہے، اور اندرون سندھ والے رو رہے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر۔ ایکچولی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے، جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری دفعہ ہی تھا، 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یہ خان صاحب کی پہلی اور آخری حکومت ہے، ہم نے ان کو بھگانا ہے، پیپلز پارٹی حکومت کو لانا ہے۔ گنڈولہ یار میں کارکنان سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ خان صاحب روٹی چھت اور روزگار چھین رہے ہیں، پاکستان میں جنگ زدہ افغانستان سے بھی زیادہ مہنگائی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جیالے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، نااہل حکومت سے مقابلے کے لیے ایک بار پھر تیار ہونا پڑے گا، پیپلز پارٹی ہی سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملہ آور ہے، ہم نے سب مل کے ان کو بگانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت لے کر آنا ہے۔ جیالے جانتے ہیں کہ اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ سے آپ کے انسانی حقوق چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں پاکستان کے عوام کا معاشی قتل پہ اتر آئے ہیں۔ پہلے دن سے اس ملک کے غریب عوام اس حکومت کے نشانے پہ تھے۔ جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے بے روزگاری شروع ہوا ہے، تب سے غربت میں اضافہ ہوا ہے، تب سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگ زدہ افغانستان سے بھی ہمارا مہنگائی زیادہ ہے؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے غیر ملکی دوروں پر اربوں روپے خرچ کیے۔ نواز شریف سرکاری خرچ پر لندن گئے، زرداری خاندان سمیت دبئی میں ہوتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ حکومت نے 3 سال میں بہترین کام کیے اور آگے بھی جاری رکھیں گے۔ ریاست مدینہ کی بات کی تو مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے سب سے پہلے غریب کا سوچا۔ نے اپنے دورے حکومت میں دبئی کے 51 دورے کیے، ان میں سے 48 دورے نجی تھے، کروڑوں اربوں روپیہ ان دوروں کے اوپر خرچ کیا گیا۔ اس کے بعد آصف زرداری نے اپنے دورے حکومت میں کل 134 دورے کیے بیرون ممالک کے، جو سرکاری خرچے پر تھے۔ آج جن کے لیے عمران خان نے کوئی بھوکا نہ سویا اور پناہ گاہ کھولی ہے، ایک وہ گھر سے پیسے لائیں یا انہی پیسوں سے بچا کے، جو عمران خان نے پرائم منسٹر کے دفتر کے اخراجات کم کر کے 108 کروڑ کا بچائے ہیں۔ یہ اس طرح کے پروگرام
اور آپ کا ہیلتھ کارڈ انہی پیسوں سے تو چلے گا. عمران خان غریب دے نال کھڑا ہے, کھڑا رہے گا اور غریب نو ہمیشہ وہ جڑی ضرورت ہوئے گی وہ پوری کرے گا. وفاق نے سندھ کے ساتھ زیادتیاں کی. عمران خان نے ملک کو تباہ کرنے کے بعد 4 گھنٹے جشن منایا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وفاقی حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں سندھ کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اسی لیے زیادتی کر رہے ہیں. سندھ میں اس کا جائز حق نہیں دیا جا رہا. پانی کے معاملے پر ارسا نے سندھ کے ساتھ ناانصافی کی. یہ لوگ ووٹ سے نہیں آئے, اس لیے ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نیازی کو جانا ہوگا, بلاول کو آنا ہوگا. باقی حکومت ہے عمران خان نیازی کی, تباہ کرنے کے بعد ملک کو اس نے پتہ نہیں 4-5 گھنٹے جشن منایا ہے. سندھ کے ساتھ جو وفاق نے زیادتیاں کی ہیں پچھلے 3 سال سے, سندھ صوبہ جو وفاق کو پیسے کما کے دیتا ہے 70% سے زیادہ کمائی سندھ حکومت سے ہوتی, سندھ کے لوگوں سے ہوتی ہے. ان کو ان کا جائز حصہ نہیں دینا NFC ایوارڈ کا. انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, اس لیے ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور ابھی تازہ جو پانی کا بحران ہوا ہے, جو 91 کا ایوارڈ ہے جس میں پہلے ہی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں, اس میں جو حصہ ہے وہ بھی ہمیں حصہ نہیں دیا جا رہا. اور آپ کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے. جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے اس نے, یہ ادھر تک نہیں محدود, پورے ملک میں چلے جائیں. جس جگہ جاتے ہیں لوگ اس کے جو 3 سال ہیں اس کی بات کرتے ہیں, جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے, کہ نیازی کو جانا ہوگا. آپ کے ووٹوں سے وہ آیا نہیں ہے, اس لیے اس کو عوام کی کبھی فکر نہیں ہوئی ہے. افغان طالبان کے سربراہ بار بار واضح کر چکے ہیں کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کر دیا. ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر پاکستانی طالبان افغان طالبان کے سربراہ کو اپنا سربراہ مانتے ہیں تو انہیں ان کی بات بھی ماننا ہوگی. طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک افغان طویل سرحد پر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ابھی تک ان کی رسائی نہیں. حکومت کی تشکیل کے بعد اس سے متعلق میکانزم بنائیں گے. افغانستان میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں. عبوری حکومت کے ڈھانچے کی تشکیل کے لیے طالبان کی سپریم کونسل کی اہم نشست آج ہوگی. طالبان نائب امیر ملا عبدالغنی برادر اور دوسرے رہنما قندھار میں موجود ہیں. طالبان ترجمان سہیل شاہین نے دنیا پر واضح کر دیا کہ داعش کو کنٹرول کر لیں گے. خارجی قبضہ ختم ہو جائے تو انہیں ختم کرنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے. طالبان نے وادی پنشیر کا ابھی بھی محاصرہ کیا ہوا ہے. طالبان نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ عوام سرکاری مکان, گاڑیاں اور ہتھیار 1 ہفتے میں واپس کر دیں. دھماکے اور فائرنگ بھی لوگوں کو کابل ایئرپورٹ سے دور نہ رکھ سکے. ہجوم برقرار, لوگوں کا انخلا مسلسل جاری ہے. برطانیہ کا مشن مکمل, آخری پرواز نے کابل کو خیر آباد کہہ دیا. ایئرپورٹ سے دیگر پروازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. امریکہ اور کینیڈا نے اپنے شہریوں کو کہہ دیا کہ وہ ایئرپورٹ کے گیٹ سے فوری طور پر نکل جائیں. ایئرپورٹ پر فائرنگ کے 2 واقعات, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول ترکی کے حوالے کرنے پر مذاکرات جاری ہیں. طالبان نے ایئرپورٹ کے گرد مزید دستے تعینات کر دیے. کابل ایئرپورٹ پر خود کش دھماکے کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان پر ڈرون حملہ کر دیا. امریکی سینٹ کام ترجمان نے ڈرون حملے میں کابل حملے کے منصوبہ ساز کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. کابل ایئرپورٹ حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت درجنوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. 20 سال سے امریکہ کے زیر اثر کابل ہوائی اڈے کا کنٹرول بھی طالبان کی خصوصی یونٹ نے سنبھال لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.